السلام علیکم. پروگرام بہار رمضان کے ساتھ میں ہوں نعمان یوسف. سامعین محترم اور آپ دیکھ ریپیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں جی سی ٹی وی اور میں ہوں نعمان یوسف. بہار رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. سامعین محترم, یہ جو بہار رمضان کی ٹرانسمیشن ہے اس کو بڑی خوبصورتی انداز کے ساتھ جی سی ٹی وی پر چلایا جا رہا ہے, اور ہمارے لاسٹ جو 2-3 سیگمنٹ سے اس کے اوپر ہم نزول قرآن پر بات کر رہے تھے, اور آج جو ہمارے مہمان گرامی ہیں ڈاکٹر وسیم عباس صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ بڑی ہی خوبصورت انداز کے ساتھ نزول قرآن پر گفتگو کر رہے ہیں. تو میں ایک بہت اہم سوال آج کی اس ٹرانسمیشن میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ کار کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے. اچھا, قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری حدیث ہیں, جن میں سے ایک حدیث کہ ایک حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی, اور الف لام میم یہ 3 حرف ہیں, اور یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی. ٹھیک, سبحان اللہ. یہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری کہ کل قیامت والے دن قرآن جو ہے وہ پڑھنے والے کی سفارش کرے گا. خاص طور پر جس کو یاد ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا پڑھتا جا, جہاں تک وہ قرآن پڑھتا جائے گا وہ جنت کا سارا حصہ جو ہے وہ تیری ملکیت میں. ٹھیک, بہت ساری اور بھی فضیلتیں ہیں, حفظ کی ہیں, پڑھنے کی ہیں, یہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ کیا قرآن مجید صرف ثواب کے لیے نازل ہوا؟ ہاں, ہمارا قرآن مجید پڑھنے کا پرپس کیا ہے؟ بالکل صحیح. ہم عام طور پر جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے مختلف مواقع کے اوپر, جب قرآن لوگ پڑھتے ہیں تو 2 پرپس, 2-3. ایک ثواب کے لیے, جیسے ہم نماز کے بعد کچھ سپارے کے حصے, کوئی سورت, کوئی ذکر و اذکار کر لیتے ہیں. دوسرا, کوئی بیماری آ گئی, کوئی مشکلات, اللہ, تو اس مشکل اور بیماری کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید خود پڑھ لیتے ہیں, وظیفہ کر لیتے ہیں, یا مدرسے سے بچوں کو بلا لیتے ہیں, ٹھیک, ان کو کھانا کھلوا دیتے ہیں. ایسے ہی. اچھا, اس میں ایک اور چیز اگر ایڈ کر لی جائے, تیسری ضرورت وہ یہ ہے کہ ہم کوئی اس دنیا سے جاتا ہے اسی قرآن خوانی کرواتے ہیں. ٹھیک, ان 3 مواقع سے زیادہ ہم قرآن کو ویٹیج نہیں دیتے. اللہ, ہمیں سب کو یہ اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے ضرور کہ کیا قرآن مجید کا نزول ان 3 مقاصد کے لیے ہوا تھا؟ تو میرے خیال میں قرآن مجید کا نزول ان 3 مقاصد کے لیے نہیں ہوا. لیکن ان 3 موقع کے اوپر ہم قرآن مجید سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ضرور. لیکن قرآن مجید کو صرف اسی پرپس کے لیے اس کو محدود کر دینا, یہ قرآن مجید کے ساتھ ناانصافی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہمیں قرآن, اور اسی وجہ سے کیونکہ ہمارا اصحال ثواب اور ثواب کی نیت سے ہے, تو اس لیے ہمارے ہاں بچوں کو ناظرہ سے زیادہ آگے پڑھایا نہیں جاتا. ایسے ہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے نے, میری بچی نے قرآن مجید پڑھ لیا ہے, ناظرہ پڑھنا آ گیا ہے, تو لہٰذا اب ہم مسجد سے بھی ہٹا لیتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کے بعد تم جو ہے نا وہ اس کو پڑھ لو. بس کام جو کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اور اپنی نسلوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. صحیح. اس کو اوپر سے پڑھنا آ گیا یا اس نے حفظ کرنے کا بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد سٹیپ ہے اس کو سمجھنا, وہ بھی ترجمہ و تفصیل کے ساتھ. ٹھیک. قرآن مجید جب نازل ہوا تو عرب کے اندر نازل ہوا. جو صحابہ کرام تھے یا نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ تھی, ان کی زبان عربی تھی, عربک تھی. ٹھیک. تو عربی میں ان کو پتہ چل رہا تھا یہ کیوں نازل ہوا, اللہ اللہ, یہ کیا رہا ہے. اور حضرت عمر فاروق والا واقعہ وہ سنتے ہیں تو پوری کی پوری دنیا بدل جاتی ہے. سبحان اللہ. تو وہ تبھی تھا کہ انہوں نے سمجھا. ایسے ہی ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں بدل گئی وہ اسی وجہ سے کہ ان کو پتہ چلا کہ قرآن ہے کیا. اللہ اللہ. تو آج ہماری جو ذات کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی یا ہم پر, تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں تو روبوٹک نماز ہے ہماری. ایسے ہی ہے. ہمیں نہیں پتا ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں, اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے, دعائیں بھی تو ہمیں انڈرسٹینڈ. ٹھیک. تو میں یہ کہتا ہوں یا میری رائے ہے کہ ہمیں دن کے اندر ایک وقت مخصوص کر لینا چاہیے. ایسے 5 منٹ, 10 منٹ, آدھا گھنٹہ, جتنا بھی ہے جو ہم ناظرے کے لیے پڑھتے ہیں. بالکل صحیح. آپ اتنا ہی وقت
लगाएं, लेकिन उसको तर्जमे के साथ पढ़ें। बड़ी ही खूबसूरत बात। तर्जमे के साथ पढ़े। और जहां पर आपको समझ नहीं आती बात, वो आप अपने मोहल्ले के कारी साहब हैं या अपने दोस्त अहबाब में हैं, जानने वाले हैं, आप वो सवालात नोट करें और उनसे पूछें, ठीक, इसकी मुझे समझ नहीं आई। बिल्कुल सही। आप जितना, मिसाल के तौर पर अगर 2 रुकू पढ़ते हैं ना नादरा के, उतने टाइम के अंदर अगर आप एक लफ्ज की वजाहत भी समझते हैं तो अल्लाह ताला उससे ज्यादा सवाब देता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान। ये मैटर नहीं करता कि मैंने कितना कुरान पढ़ा है, ऐसे ही है। मैटर ये करता है कि मैंने कितना समझा है। समझा है। ठीक ठीक ठीक। तो इसलिए ये बेहतरीन नुस्खा है। और फिर हमारे यहाँ मुख्तलिफ सेक्ट हैं, मुख्तलिफ मकतबे फिक्र हैं। आप जिस घर के अंदर जो तर्जमे वाला कुरान पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये मुझे पढ़ना चाहिए, वो पढ़े। जरूरी नहीं है कि फलां का पढ़ना है, फलां का पढ़ना है, फलां का पढ़ना है। यहाँ पर मैं एक बात और जब कुरान पढ़ाता हूँ तो मैं ये वाज़ेह करता हूँ, जरूर। जो तराजुम है ना, ट्रांसलेशन है, ठीक है, ये जो मुतरजिम है, तर्जुमा करने वाला है, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए आपको सिर्फ तर्जुमे वाला कुरान कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे ही, साथ अरबी लिखी होगी। ऐसे ही। जो जिसने तर्जुमा किया वो कहता है कि इस आयत से, इस हरूफ से मैं ये समझाऊं, और वो मैंने लिख दिया। ठीक है। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो इसको फॉलो कर ले, और अगर आपको लगता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है तो वो कहता है कि ऊपर कुरान की आयत लिखी है, खुद समझ लो। खुद समझ, सही। तो इसलिए हमें कहना कि फलां मकतबे फिक्र का कुरान का तर्जुमा ठीक है और फलां का ठीक नहीं, इस बहस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आपको जो ठीक लगता है, जो सही लगता है, जिससे आप सेटिस्फाइड होते हैं, आप वो कुरान मजीद पढ़े। जहां आपको कोई मुश्किल पेश आती है, आप साहिब इल्म से, कारी साहबा से, बहुत खूब करें, और ये डेली बेसिस के ऊपर पढ़ते जाएं, तो आपकी हमारी जिंदगियां भी के अंदर भी तब्दीली आएगी और हम सही मानों के अंदर फिर कुरान पर अमल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज के साथ और मिसालें देकर, अहादीस बताकर आपने कुरान को पढ़ने और समझने का तरीक़ेकार बताया। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया सामने मोहतरम। ये वक्त है रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर कि आप जितना हो सके एक मखसूस वक्त कर लें कि जिसमें आप कुरान मजीद की तिलावत भी करें और उसको समझने की कोशिश भी करें। इंशाअल्लाह ताला नए सेगमेंट्स के अंदर हम बात करेंगे जी एतकाफ़ के ऊपर, लैलतुल कद्र के ऊपर, फितराने के ऊपर और ईद उल फितर के ऊपर, और उसमें भी हमारा साथ कोशिश है कि डॉक्टर वसीम अब्बास साहब ही दें। बाकी इंशाअल्लाह ताला वक्त का कोई पता नहीं, तो इस वक्त